بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دا بینر سلیم شو. میں تو دکھی بہت ہوں کیونکہ میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں کہ جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو ان کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں آ کے سریا آنا گردنوں میں سمجھ میں آتا ہے, حکومت میں آ کے فرعون بننا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اپوزیشن میں بیٹھ کر کے, برے حالات میں بیٹھ کر کے اگر آپ اتنے ظالم ہو جائیں تو میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو حکومت میں بھی نہیں ہیں, اپنے برے وقت سے گزر رہے ہیں, بلکہ بدترین وقت سے گزر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی ظالمانہ سوچ, ظالمانہ پلاننگ ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ خواب سجائے بیٹھے ہیں کہ وہ نواز شریف کو فالو کریں اور نواز شریف کی طرح سرور پیلس جائیں. یہ کیا کہانی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. عارف الوی صاحب کو اپنی تنخواہ بہت کم لگ رہی ہے, اس بارے میں بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ وہ عارف الوی صاحب جو کسی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, اگر ان کو بھی اپنی تنخواہ کم لگ رہی ہے جو کہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, تو پھر تو میں یہ کہوں گی کہ عام عوام کو 21 توپوں کی سلامی ہے جو کہ 25, 30, 50 ہزار کی تنخواہ میں اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے. اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنے ان کو بل آ جاتے. اس بارے میں بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے ذرا کچھ بات ہم قاسم اور سلیمان کی کر لیتے ہیں. کون ہے قاسم سلیمان؟ کم آن, عمران خان صاحب کے بچے, اور ٹیرین, بیکاز ان کا بھی سٹیٹس واضح نہیں ہے. ان تینوں کو اجازت مل گئی ہے عمران خان صاحب سے بات کرنے کی. عمران خان صاحب کدھر ہے؟ عمران خان صاحب ہے جیل میں. کون سی جیل میں ہے؟ آف کورس ہم سب کو پتا ہے وہ اٹک جیل میں ہے. کب تک رہنے والے ہیں؟ 13 ستمبر سے پہلے تو کوئی چانس ہی نہیں. ویسے تو چانس 13 ستمبر کے بعد بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو پی ٹی آئی دھکے سے چانس بنانے کی کوشش کر رہی ہے نا, اس کی میں آپ کو کہانی بتاتی ہوں. لیکن یہ ذرا پہلے میں قاسم سلیمان اور یہ ٹیرین کے حوالے سے میں بات کر لوں. اجازت ان کو مل گئی ہے کہ بھئی یہ فون پر بات کر سکتے ہیں اپنے والد سے. آئیں گے نہیں. یہ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ یہ تانے کہ اگر ملک میں ان کا باپ مشکل وقت سے گزر رہا ہے یا جیل میں ہے, رائٹ, تو یہ تانے صرف اور صرف حسن اور حسین کے لیے ہیں کہ جی وہ اپنے باپ کو اور اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ گئے ہیں پاکستان کی جیل میں اور وہ لندن یا سعودیہ سے واپس نہیں آ رہے. یہ تانے قاسم اور سلیمان کو تھوڑی نہ ملیں گے. یہ تانے تو ان کو مل ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ تانے تو صرف شریف خاندان کے لیے لکھے گئے تھے. عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ پاکستان تو نہیں آ رہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, لیکن وہ فون پر بھی بات نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجازت ملنے کے باوجود پتہ یہ چلا ہے کہ انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ بڑکے مارتے تھے, اور صرف عمران خان نے, پوری کی پوری پی ٹی آئی اتنی لو لیول پہ گر چکی تھی کہ یہ اس لیول کے تانے مارتے تھے نواز شریف کو اور مریم نواز کو, ان کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے, ایسے ٹائم پر جب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جیل میں تھے اور ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات کے حوالے سے جیل میں تھے. کوئی گھڑی چوری کے چکر میں یا کوئی 190 ملین پاؤنڈ کے چکر میں یا سائفر گمانے کے چکر میں یا سائفر سے کھیلنے کے چکر میں جیل میں نہیں تھے, توشہ خانہ کے چکر میں جیل میں نہیں تھے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات میں جیل میں تھے. تو عمران خان صاحب وہاں پر بھی ان کو مینٹلی ٹارچر اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ پوری کی پوری بریگیڈ کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ جاؤ وہ جو باہر بیٹھے حسن اور حسین ہے نا, ان کی لان تان کرو میڈیا پر جا کر اور بولو کہ باپ جیل میں, بہن جیل میں, اور والدہ ان کے جنازے پر بھی نہیں آئے. ایسی باتیں کیا کرتے تھے. آپ تو شکر کریں, میں یہ نہیں کہوں گی, میں بالکل یہ نہیں کہوں گی, میں تو کہہ ہی نہیں سکتی. میں کیوں کہوں کہ بھئی قاسم اور سلیمان اور ٹیرین بھی آئے پاکستان. خیر ٹیرین کا تو میں بالکل نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کا سٹیٹس عمران خان صاحب کلیئر ہی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ شور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو نام دینا ہے نہیں دینا, وہ ان کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے. چلے قاسم اور سلیمان کو تو اون کرتے ہیں نا, تو کیا قاسم اور سلیمان کو آنا نہیں چاہیے پاکستان؟ اگر آپ اس مورل گراؤنڈ پر دیکھیں جس مورل گراؤنڈ پر عمران خان صاحب مقابلہ کیا کرتے تھے کہ حسن اور حسین پاکستان آئیں, اپنی والدہ کے جنازے پر آئیں, اپنی اکیلی بیچاری بہن کو جیل میں چھوڑ دیا, اپنے باپ کو اکیلے جو ہے اس بڑھاپے میں چھوڑ دیا, تو نواز شریف صاحب جو یہ تانے برداشت کرتے تھے. عمران خان صاحب کون سے بھرپور جوان ہیں, نام کے ہی جوان ہیں, ورنہ ہر لیگل میٹر کے اندر وہ تو یہی دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں. بڈھے ہو گئے ہیں, 70-75 سال کے ہیں, پائلز کی تکلیف ان کو ہے, ٹانگ کی تکلیف ان کو ہے,
10,000 किस्म की बीमारियां। अच्छा फिर ये भी सुन लें, इमरान खान साहब कितना कहते थे कि एक तो सबको बीमारी, सबकी कमर में दर्द निकल आती है जेल जाके, सबको बीमारी शुरू हो जाती है। खान साहब को भी तो बीमारियां शुरू हो गई हैं, उनको तो लीगल प्रोसेस के बीच में बीमारी शुरू हुई थी। अल्लाह माफ करे, पाइल्स का आप लोग को कब पता चला था? जब मुकदमात अदालतों में चलना शुरू हुए, तभी इमरान खान साहब कहते थे ना, टांग पे लंगड़ा कर चलते थे। कब थ्रेट्स कब शुरू हुए? तभी शुरू हुए ना जब अदालती मामलात शुरू हुए, उससे पहले तो नहीं थे कुछ, राइट? तो भाई सोच कर बोलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, बिल्कुल ठीक कहते हैं और इसी दिन के लिए कहते हैं। अब इमरान खान साहब अटक जेल की दीवारों में अपना सर मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब 13 सितंबर तक तो यहीं पे रहना है, और अब वो निकलने की कोशिश की भी कर रहे हैं, अपनी जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़, यू नो, द शॉर्टकट। और वो जुगाड़ जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले वो पछतावा कर रहे हैं। वो सर मार रहे हैं अपना अटक जेल की दीवारों पे, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हाय, उन्होंने सऊदी वली अहद की जो घड़ी थी, जो सऊदी तोहफा था, वो क्यों बेचा, वो क्यों बेचा, वो क्यों बेचा? इसलिए क्योंकि खबर ये है कि वो मोहम्मद बिन सलमान, जिनकी गाड़ी, जिनके लिए बेसिकली इमरान खान साहब ने गाड़ी ड्राइव की थी, याद है जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, और उस टाइम पर मोहम्मद बिन सलमान को ड्राइव करके इमरान खान साहब जो है वो साइट सीइंग कर रहे थे, और लोग बड़ा कह रहे थे देखा ना, ये होता है वजीर आजम जो खुद गाड़ी चलाए और बड़ा कूल लगते हैं और बड़ा हैंडसम है और बड़ा जबरदस्त है। वो मोहम्मद बिन सलमान साहब ना दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं, और आ रहे हैं चंद घंटों के लिए। वैसे जाना तो उन्होंने इंडिया है, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जाना तो उन्होंने भारत है। भारत में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारत को अपनी मुल्क की इकोनॉमी की पड़ी हुई है, और पाकिस्तान के अंदर जो सदर साहब है उनको अपनी इकोनॉमी की पड़ी हुई है। उसके बारे में आपको आगे चल के बात बताती हूँ। लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, आपको पता है कि जाहिर बात है राहिल शरीफ साहब जो हैं वो तमाम तर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी फ़ौज के हवाले से उनकी फ़ौज को तरबियत देते हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान के साथ एक टाई है, तो आते जाते उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर चंद घंटों के लिए क़याम करना है। और वो चंद घंटों का क़याम इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन की फ्यूलिंग वगैरह या जो भी टेक्निकल मामलात है, तो जाहिर बात है जब वो पाकिस्तान में रुकेंगे चंद घंटों के लिए, तो उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा और उनको एंटरटेन भी किया जाएगा, और आर्मी चीफ साहब उनको एंटरटेन करेंगे, एंड डेफिनेटली यू नो इस लेवल के लोग उनको एंटरटेन करेंगे, और करना भी चाहिए। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज़्यादा टाइज है, अभी उन्होंने पीछे ही फाइनेंशियली हमारी इतनी हेल्प की है, तो भैया अगर वो आ रहे हैं तो हमें तो उनको इज्जत बिल्कुल देनी चाहिए। अब ऐसे में अच्छा लगता है कि जो पीटीआई के जो लोग हैं जो अपनी जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, हम अपने नंबर टांग लें मोहम्मद बिन सलमान के सामने, और किसी ना किसी तरह ये उनसे रिक्वेस्ट कर ले कि आप जनरल आसिम मुनीर साहब से मिलेंगे ना मोहम्मद बिन सलमान साहब, तो आपने इमरान खान साहब को अटक जेल से निकालने की बात करनी है। मतलब कुछ खुदा का खौफ करो। मुल्क कहाँ से कहाँ चले गए, इन लोगों को अपनी पड़ी हुई है। ये क्या जालिमाना सोच नहीं है? ये क्या जालिमाना सोच नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग अपने आप को जला रहे हैं बिलों के साथ साथ, लोगों के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया? आपकी कारस्तानियों की वजह से, क्योंकि आपका भी उतना ही हाथ है। सिर्फ अकेले शहबाज शरीफ और इसहाक डार का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकेली इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकेली निगरान हुकूमत का नहीं है, इमरान सरकार का बराबर, बल्कि बराबर से भी कहीं ज्यादा हाथ है मुल्क के इन हालात में। और खुद पाकिस्तान के अवाम को इस नहज पर पहुंचा करके खुद ये सपने देख रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ भी तो रहा था सरूर पैलेस में, तो मुझे किसी तरह मोहम्मद बिन सलमान ले जाएं, किसी तरह कोई जुगाड़ हो जाए और मैं जो हूँ सरूर पैलेस में जाके रह लूँ। मतलब कि आप ये सोचें, ये जालिमाना, ये बेहिसी है इनकी कि अभी भी अवाम का नहीं सोचेंगे, अभी भी अपनी पड़ी हुई है कि मैनू इत्थों कड्डो ते कड के क्या कहते हैं कि छोटे जे घर च नहीं 400 कनाल के बनी गाला में भी नहीं जाना चाहते, वो पता नहीं कितने 100 सैकड़ों कनाल के सरूर पैलेस में जाना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि इनको कौन लेके जाएगा सरूर पैलेस? औने पौने दामों जिसने पाकिस्तान को दिया गया तोहफा सऊदी अरेबिया से बेच दिया, और वो भी ऐसे बंदे को बेचा बकौल पीटीआई के मौक़िफ़ के, वो जिस शख्स के पास ये घड़ी है, और डेफिनेटली वो शख्स भी आ रहे हैं, इस हवाले से भी हम आगे वीडियो में चल के बात करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो, कि जो ये घड़ी चोरी का मामला है ये किस नहज तक पहुंचा, और असल मामला एक्चुअली जो है वो किस तरह इमरान खान साहब को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। क्योंकि वो आ रहे हैं साहब जिन्होंने घड़ी खरीदी है, और आ करके जब अपनी ज़बान खोलेंगे, जब अपना मुंह खोलेंगे, तो तब इमरान खान साहब की ना सिर्फ बोलती बंद होगी बल्कि उनकी आज़ादी भी बंद होगी। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरेबिया इमरान खान को रिलीफ देगा? मुश्किल है भाई, मुश्किल है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि वो जो बुशरा बीबी हैं वो होटल के अंदर मिली एक मुल्क के
ایک اسلامی ملک کی بہت ہی انفلوئنشل پرسنالٹی سے. تو لوگوں کو لگا کہ چلو جی اس کو جوڑ دو سعودی عربیہ کے ساتھ. میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں, اس وقت تو میں نے ملک کا نام نہیں بتایا تھا, لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ سعودی عربیہ ہرگز نہیں تھا, وہ قطر تھا. اس ملک کا نام قطر تھا. نہ قطر عمران خان صاحب کو انٹرٹین کرے گا, نہ سعودی عربیہ عمران خان صاحب کو انٹرٹین کرے گا. تب تک ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا جب تک نواز شریف نہیں چاہے گا, جب تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر نہیں چاہیں گے. کیونکہ یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا, یہ ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں اپنے دور اقتدار میں کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنائیں. امریکہ کو ذلیل انہوں نے کیا, سائفر کا پورا ملبہ امریکہ پہ ڈالا, اینٹی امریکن نیریٹو بنایا, امریکہ اچھا ہو یا برا ہو ڈبیٹ پارٹ. بٹ عمران خان صاحب نے امریکہ کو استعمال کیا, عمران خان صاحب نے جو ہے سعودی عربیہ کو استعمال کیا, عمران خان صاحب نے بھارت تک کو تو استعمال کر لیا. کسی بھی ملک کے ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں بنائے, اپنے پرسنل ٹائز بھی نہیں بنائے. نواز شریف اور شہباز شریف, ان کے اندر یہ کوالٹی ضرور ہے. سب سے زیادہ میں یہاں پر بات نواز شریف صاحب کی کروں گی کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی, اپنی اعلیٰ ظرفی سے, اپنے اخلاق سے, جس طریقے سے وہ اگلے انسان کو عزت دیتے ہیں, وہ اپنے ایک پرسنل ٹائز بھی بنا لیتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو دیکھیں, ان کو تو اتنی زبانیں آتی ہیں, ٹرکش بولتے ہیں, عربک بولتے ہیں, تھوڑی بہت چائنیز بھی بول لیتے ہیں, عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ اب جب مشکل وقت آیا ہے تو اب سعودیہ کے پیچھے کتنا برا لگے گا. ایک طرف محمد بن سلمان اپنے پڑوسی ملک جو بھارت ہے اس میں جا رہے ہیں ایک اتنی بڑی کانفرنس کے لیے, جہاں پہ تمام G20 ممالک کی کانفرنس ہے, جہاں پر آ کر کے سب اپنے اکنامک آئیڈیاز ڈسکس کریں گے, کس ملک کی کیا سٹینڈنگ ہے, آگے کیسے لے کر کے جانا ہے, اور وہاں پر وہ چند گھنٹوں کے لیے اگر پاکستان میں رکیں بھی آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, تو وہاں پر آئیں دوبارہ پاکستان, تو پھر دیکھیے کہ پھر یہاں پر انارکی ہے, پھر عمران خان صاحب نے اپنا رونا ڈالا ہوا ہے, پھر پی ٹی آئی والوں نے جو ہے اپنا پروپیگنڈا مشین آن کی ہوئی ہے کہ بھائی سانو بچا لو, سانو بچا لو, سانو بچا لو. کبھی پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہے ان کو فائنینشیل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی اب میں چند گھنٹوں کے لیے اگر آیا بھی ہوں تو عمران خان صاحب کے میں مسئلے حل کرتا رہوں. دوسری طرف دیکھیں, بے حسی صرف یہی نہیں ہے, بے حسی عارف الوی صاحب کی. صدر عارف الوی نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اس کو اپنی تنخواہ 8 لاکھ روپے سے بڑھا کر کے کوئی 13 لاکھ روپے تک کر لے کر کے جانی ہے؟ بیسیکلی عارف الوی صاحب نے تو جو کام کیے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا ہے تمام تر صدارتی آفس کا اور پاکستان کے صدر کے منصب کا, ان کی تو تنخواہ بند ہونی چاہیے. یہ الٹا کہہ رہے جی مہنگائی بہت ہے, جی تنخواہ بڑھنی چاہیے, پتہ نہیں 2 پارٹس میں بڑھنی چاہیے. ابھی ان کی تنخواہ تقریباً کوئی 9 لاکھ روپے ہے, پہلے جی بڑھا کر کے 10 لاکھ سم تھنگ یعنی 11 لاکھ کی جائے, پھر اس کے بعد بڑھا کر کے تو کوئی 13 لاکھ کی جائے, 2 پورشنز کے اندر بڑھانی. پتہ نہیں یار یہ کتنے 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 سیلفش لوگ ہیں. ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, عارف الوی صاحب کو تو اپنی تنخواہ سرنڈر کرنی چاہیے تھی. یہ جو ہیرو بننے کے چکر میں جو کہہ رہے تھے نا کہ جی میں نے فلانا قانون نہیں پاس کیا, میں نے فلانا قانون نہیں پاس کیا, اور یہ جو میرا سیکریٹری ہے فارغ اور یہ فارغ, اور میں جی ہیرو بن جاؤں گا. اگر آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں عارف الوی صاحب, تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ گیو اپ کر دیں, آپ اپنی تنخواہ غریب لوگوں کو دے دیں. آپ بلکہ میں تو غریب بھی نہیں کہوں گی بھائی, میں کیوں کہوں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو غریب, ہم تو امیر ہیں کیونکہ ہم اس غربت کے اندر بھی آپ لوگوں کے جو اللہ تللے ہیں ان کو افورڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس غربت میں بھی ٹیکس دیتے ہیں. تو عارف الوی صاحب کو اپنی تنخواہ سرنڈر کرنی چاہیے اگر آپ جینونلی ہیرو بننا چاہتے ہیں, لیکن نہیں, لالچ, اپنے سیلفشنس, دیٹس اٹ, اپنے علاوہ اور کسی کی نہیں سوچیں گے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ جو لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے اور ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں, ہمیں تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ملک کے خاطر جینے مرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان کی عوام کی خاطر جینے مرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ صرف اپنی خاطر. یہ وہ لوگ ہیں, عمران خان صاحب, ان کا پورا ٹولہ, پاکستان تحریک انصاف, ان کے جتنے بھی سہولت کار بھی رہے ہو, چاہے جنرل باجوہ ہو چاہے جنرل فیض ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنوں کے ساتھ بھی سگے نہیں ہیں. تو ابھی کے لیے اتنا ہی ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.